بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر انسان چاروں طرف سے اندھیروں میں گھر جائے، نہ آسمان نظر آئے نہ زمین، بلکہ گہرے سمندر کی تہوں میں ایک مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہو جائے، تو اس وقت انسان کس کو یاد کرے گا؟ آج کی یہ کہانی ایک ایسے عظیم نبی کی ہے جنہوں نے سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑی۔ آج پروفٹ سیریز میں ہم سنیں گے حضرت یونس علیہ السلام کا دل کو ہلا دینے والا اور ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ۔ اگر آپ انبیاء کرام کی زندگیاں اور ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں جو دل کو اللہ سے جوڑ دیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے انہیں عراق کے علاقے میں واقع ایک بستی نینوا کی طرف بھیجا۔ نینوا کے لوگ شرک میں مبتلا تھے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور حق بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور سیدھے راستے کی طرف بلائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام سالوں تک صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، نرمی سے بات کی، اللہ کی ناراضگی سے آگاہ کیا، لیکن قوم نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم باز نہ آئے تو فلاں دن اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رنج اور غصے کے عالم میں بستی چھوڑ کر روانہ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بستی چھوڑنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد نینوا پر عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ آسمان پر سیاہ بادل، آگ کے شعلے اور ہر طرف خوف۔ قوم گھبرا گئی، انہیں پچھلی قوموں کا انجام یاد آ گیا۔ سب اکٹھے ہوئے، روئے، گڑ گڑائے اور سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ 3 دن تک پوری قوم توبہ اور استغفار میں مشغول رہی، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے عذاب کو ٹال دیا۔ قرآن فرماتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس بات سے بے خبر سمندر کی طرف جا چکے تھے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی مسافروں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ اچانک شدید طوفان آ گیا، لہریں بلند ہو گئیں اور کشتی ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام نکلے وہ سمندر میں اترے۔ قرآن ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ دوبارہ ڈالا گیا، پھر بھی وہی نام۔ تیسری بار بھی قرآن حضرت یونس علیہ السلام ہی کے نام نکلا۔ آخر کار اللہ کے فیصلے کو مانتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اسی لمحے اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر نہ کوئی زخم نہ کوئی نقصان۔ وہ 3 اندھیروں میں تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے کوئی دنیاوی دعا نہیں مانگی، صرف اپنی غلطی مانی اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے انہیں
غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے چھوڑ دیا۔ وہ کمزور تھے، بیمار تھے۔ اللہ نے ان پر ایک بیلدار درخت اگایا جو سایہ بھی دیتا تھا اور شفا بھی۔ ایک بکری بھیجی گئی جس کے دودھ سے ان کی طاقت بحال ہوئی۔ آہستہ آہستہ حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جاؤ۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا پہنچے تو دیکھا کہ پوری قوم ایمان لا چکی تھی۔ یہ اللہ کی قدرت تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کہ غصہ اور جلد بازی نقصان دیتی ہے، اور یہ کہ اللہ ہر حال میں مدد پر قادر ہے۔ سوچئے، مچھلی کے پیٹ سے بھی اللہ نے نجات دی، تو وہ ہماری مشکل کیوں نہیں حل کر سکتا؟ یہ تھی حضرت یونس علیہ السلام کی سبق آموز کہانی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں بتائیں آپ اگلی ویڈیو کس نبی کے واقعے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ پروفٹ سیریز کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ ہم سب کو صبر، توبہ اور اپنی رحمت پر یقین عطا فرمائے۔ آمین۔